ہمارے ایک دوست تھے, بہت پیاری انہیں بات فرمائی. شہر میں جگہ تھی, شہر میں, اور شہر کے اندر ایک اچھی خاصی زمین مسجد اور مدرسے کو دی. اچھی خاصی زمین شہر کے اندر مسجد مدرسے کو دی, کروڑوں کی نہیں, اربوں روپے کی. اور مجھے کوئی جملہ کہنے لگے, کہتے ہیں مولانا صاحب باقی تو مٹی ہے, بس یہ مٹی سونا ہے, باقی تو مٹی ہے, یہ مٹی سونا ہے جو ہم نے مسجد اور مدرسے کو دے دی. پیسہ مسجد پہ لگ جائے, مدرسے پر لگ جائے, سعادت سمجھو. دین پر لگ جائے, سعادت سمجھو. اور نہ لگے تو پھر رونا سیکھو, رونا میرا مال اللہ قبول کیوں نہیں کرتا, میری زبان سے ذکر کیوں جاری نہیں ہوتا, مجھے تہجد کی توفیق کیوں نہیں ملتی, میں اللہ کی مجلس سے کیوں بدکتا ہوں. اللہ کی قسم اس کے اوپر رونا چاہیے, رونا چاہیے. میں کیوں بدک رہا ہوں ویسے. اللہ ہم سب کو اپنے نام مبارک کی لذت اور حلاوت عطا فرمائے. میں آپ کو پھر یہ عرض کر رہا ہوں, اس کا معنی ہرگز نہ سمجھیں کہ میں آپ کو اپنے لیے ترغیب دیتا ہوں. یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ میرے گاؤں کے نہیں ہیں. آپ نے اپنے گاؤں میں جانا ہے, اپنے گاؤں کے امام کو ہدیہ دو, اپنے علماء کو ہدیہ دو, اپنے علماء کی خدمت کرو. اس وقت پوری دنیا میں فضا بنائی جا رہی ہے, علماء کو لوگ تعاون نہ کریں, علماء سے کٹ جائیں, علماء سے دور ہو جائیں. اور جس دور میں جو فتنہ ہونا اسی فتنے کا رد کرنا چاہیے. اس لیے ہم بھی پوری دنیا میں آواز لگا رہے ہیں, علماء کا تعاون کرو, علماء کا خدمت کرو, علماء سے جڑو, مدارس سے منسلک ہو جاؤ, اور جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف کام کرو. آج ابھی ہماری پریس کلب لاہور میں کانفرنس, جہاں سے میں بھی آیا ہوں, میں نے وہاں بھی گزارش کی. یہودیت کی چال یہ ہے کہ جب اسلام تباہ کرنا ہے, علماء سے لوگوں کو بدظن کرو, علماء پر اعتراض کرو, علماء میں عیوب نکالو, علماء میں کیڑے نکالو, علماء سے متنفر کرو, اسلام تباہ ہوگا. اور جب کوئی ملک تباہ کرنا ہے, اس ملک کو چلانے والے اداروں کو بدنام کرو, اس ملک کے قانون نافذ کرنے والی مقننہ کو بدنام کرو, اس قانون بنانے والی مقننہ کو بدنام کرو, اور وہاں فیصلے کرنے والی عدلیہ کو بدنام کرو. جب عدلیہ, مقننہ اور اداروں پر اعتماد اٹھ جائے گا, ملک خانہ جنگی کا شکار ہوگا اور ملک ٹوٹ جائے گا. آپ دو باتیں ذہن میں رکھ لو, اسلام کو محفوظ رکھنا ہے, علماء کا دفاع کرو, علماء کو محفوظ کرو, علماء کو مضبوط کرو, علماء کو سپورٹ کرو. اپنے ملک پاکستان کو اگر ٹھیک رکھنا ہے, ٹوٹنے سے بچانا ہے, دہشت گردی سے بچانا ہے, تو وہ ادارے جو اس ملک میں امن کو نافذ کرتے ہیں, سیکورٹی کا خیال کرتے ہیں, ہماری حفاظت کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرو, ان کو مضبوط کرو, ان کو بدنام نہ کرو, مضبوط کرو. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, یہ ہماری ٹریفک پولیس ہے, جیسی کیسی بھی ہے. آپ ایمان سے بتاؤ, جیسی کیسی بھی ہے, اگر ٹریفک پولیس سرگودے شہر میں نہ ہو, گاڑیاں چل سکتی ہیں؟ وہ جیسی کیسی بھی ہے, آپ خیال کریں گے تو گاڑیاں چلے گی. آپ چھوڑ دو, پھر دیکھنا حشر کیا ہوتا ہے. ہمارا تھانہ جیسا کیسا بھی ہونا, جیسا کیسے, یہ جو ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں نا, اور رات کو سکون سے ہماری گاڑیاں سفر کرتی ہیں, یہ جیسی کیسی بھی ہے نا, پولیس کھڑی ہے, 2 سے کھا لیں گے, 98 کو چھوڑ دیں گے, 1 کو لے لیں گے, 2 کو جانے دیں گے, یہ 200-400 کھا لیں گے, اور 2-4 لاکھ کی ڈکیسی سے بچا لیں گے, پھر بھی فائدہ تو ہوتا ہی ہے نا. میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھے ہیں, بہت نیک ہیں, کردار بہت اچھا ہے, میں کہ تو خامیاں بھی ہوں نا, جیسے کیسے بھی ہوں, امن انہی کے ذریعے رہنا ہے. آپ ایمان سے بتاؤ, ہماری افواج اگر ہندوستان کے بارڈر پر نہ ہو, یہ انڈیا فوج آپ کو چھوڑے گی؟ جیسے بھی ہیں وہ بارڈروں پہ کھڑے ہیں, ہم سکون سے سوتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, مدارس میں پڑھا رہے ہیں. تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں, ان باتوں کو سمجھا کرو. ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے, مزاج, کہ جو بندہ ملک اداروں کے تحفظ کی بات کرے, یہ جی وک گیا, یہ وک گیا, انہوں پیسہ لگ گیا, نہیں پھر کیا کہ گولیاں مارو, نہیں ایسے تو نہیں مار سکتے, پھر خیال کرو, نہیں تو وک گیا, کسی پاسے مرو لگو نا, کسی پاسے دیکھ لو. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں, ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھو. ہم نے اسلام کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنے محبوب پاکستان ملک کا بھی خیال کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ